الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہماری صرف کی جو ویڈیو کلاسز کا سلسلہ جاری ہے اور ہدایت الصرف جو کتاب ہے ہم اس سے اپنی صرف کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس سے قبل 10 اسباق ہم مکمل کر چکے۔ 11واں سبق ہمارا چل رہا تھا اور 11ویں سبق کے ہم نے دو حصے بنا چکے۔ 11واں سبق جو ہے وہ فعل کی تقسیمات کے بارے میں ہے اور فعل کی 5 اعتبارات سے مختلف تقسیمات کی گئی ہیں، تو 3 تقسیمیں ہم اس کی پڑھ چکے اور چوتھی اور 5ویں تقسیم انشاءاللہ ہم اس کی آج پڑھیں گے۔ تو جو تیسری اور چوتھی تقسیم، دوسری اور تیسری اور پہلی تقسیم، یہ 2 پارٹ میں بنی ہے ویڈیو اور وہ ہمارے پیج پر موجود ہیں، تو جو پہلی دوسری اور تیسری تقسیم دیکھنا چاہتا ہے تو وہ ویڈیو ملاحظہ کر سکتا ہے۔ آج ہم چوتھی اور 5ویں تقسیم پڑھ کے انشاءاللہ 11واں سبق اپنا مکمل کر لیں گے۔ چوتھی تقسیم جو ہے وہ گردان ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے ہے، یعنی اس فعل کی گردان ہوگی یا نہیں ہوگی، جیسے فعل ماضی، مضارع، امر اور اس میں فاعل، اس میں مفعول وغیرہ کی جو گردانیں ہوتی ہیں، تو اس فعل سے مزید آگے کچھ بنے گا یا نہیں بنے گا۔ جو اسماء مشتقہ کی گردانیں بنتی ہیں اور فعل کی گردانیں ہوتی ہیں، تو اس فعل کی گردان ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اگر ہوگی تو اسے کیا کہیں گے اور اگر نہیں ہوگی تو اسے کیا کہیں گے۔ تو اس کی بھی 2 قسمیں بنتی ہیں، ایک جامد اور ایک متصرف۔ جامد سے میں آپ کو ایک پیچھے کی بات یاد کرواؤں کہ جب ہم نے اسماء کی تقسیمات والا چیپٹر پڑھا تھا، جس میں ہم نے کہا تھا کہ بھئی مصدر اور مشتق اور جامد، یہ ہم نے 3 اقسام پڑھی تھی وہاں اسم کی، تو ہم نے جامد کے بارے میں یہ پڑھا تھا کہ نہ تو وہ خود کسی سے بنتا ہے اسم، اور نہ ہی اس سے کوئی دوسرا اسم بنایا جاتا ہے، نہ ہی اس سے کوئی دوسرا کلمہ بنایا جاتا ہے، تو وہ جامد ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے افعال بھی کچھ جامد ہوتے ہیں۔ اچھا، وہاں والی جو بات ہے وہی بات یہاں پر آپ اپلائی کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو مطلب وہاں اس سے نہ تو وہ خود کسی سے بن رہا ہے اور نہ ہی اس سے دیگر کلمات بنائے جا رہے ہیں، مطلب وہ ایک اکیلا ہی ہے، وہ اکیلا ہی کام کرتا ہے اپنا سارا۔ اسی طریقے سے جو ہے یہ جو فعل جامد ہے، اس جامد کا معاملہ بھی یہی ہے۔ یہ وہ فعل ہے کہ جس کی کلام عرب میں کوئی گردان ہی نہیں آتی۔ وہ فعل جامد ہوتا ہے کہ جس کی کلام عرب میں کوئی گردان نہ ہو، نہ فعل ماضی کی گردان ہو، نہ مضارع کی، نہ امر کی۔ اسی طریقے سے اسماء مشتقہ، یعنی اس میں فاعل، اس میں مفعول وغیرہ کی جو گردانیں ہوتی ہیں وہ بھی نہیں ہوتی، یہ اکیلا ہی ہوتا ہے اور اس کی کوئی گردان نہیں بنتی، یہ ایک ہی صیغہ ہوتا ہے۔ تو ایسے فعل کو ہم جامد کہتے ہیں۔ کتاب میں جو تعریف ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ وہ فعل ہے جس کی کلام عرب میں تمام افعال، یعنی ماضی، مضارع، امر اور اسماء مشتقہ، یعنی اس میں فاعل اور مفعول وغیرہ وغیرہ کی گردانیں نہ پائی جاتی ہوں، جیسے کہ نعمہ، عصا، یہ فعل ہے لیکن ان کی گردانیں نہیں پائی جاتی۔ نعمہ ایک مثال دی میں نے، اور عصا، عین، سین، یا اور سین کے اوپر کھڑا زبر، عصا، یہ نام نہیں ہے، یہ نعمہ ہے فعل۔ تو وہ فعل جس کی کلام عرب میں کوئی گردان نہیں پائی جاتی اسے فعل جامد کہتے ہیں۔ اب ایک فعل ہوتا ہے متصرف، ایک فعل ہوتا ہے متصرف۔ متصرف کیا ہوتا ہے؟ وہ فعل جس کی کلام عرب میں تمام افعال اور اسماء مشتقہ کی گردانیں پائی جاتی ہوں۔ وہ فعل جس کی کلام عرب میں تمام افعال اور اسماء مشتقہ کی گردانیں پائی جاتی ہوں، جیسے کہ نصرہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں نصرہ کا ایک صیغہ ہے اور یہ پوری گردان اس کی بنے گی، نصرہ، نصرہ، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، اسی طریقے سے ضربہ کی پوری گردان بنے گی۔ تو وہ فعل جس کی گردانیں پائی جاتی ہیں اسے ہم متصرف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو گردانیں پائے جانے اور نہ پائے جانے کے لحاظ سے 2 تقسیمات ہوئیں۔
دو قسمیں بنی فعل کی، جامد اور متصرف۔ جامد وہ ہوتا ہے جس کی کوئی گردان نہیں پائی جاتی، جیسے نعمہ اور عصا۔ متصرف وہ فعل ہوتا ہے کہ جس کی گردانیں پائی جاتی ہیں، جیسے کہ نصرہ سے پھر مضارع بنے گا ینصرو، پھر اس سے امر بنے گا انصر، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو یہ ہماری چوتھی قسم تھی۔ اب ہم پڑھتے ہیں پانچویں قسم کی طرف، جو کہ بہت آسان ہے۔ پانچویں قسم جو ہے وہ زمانے کے لحاظ سے ہے۔ ہم نے کہا تھا بھائی 3 زمانے ہوتے ہیں اور فعل ان 3 زمانوں میں سے کسی نہ کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، یا تو ماضی یا مضارع، جو کہ حال اور مستقبل دونوں پر دلالت کرتا ہے۔ تو فعل کسی نہ کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، یا تو ماضی کے ساتھ، حال کے ساتھ یا مستقبل کے ساتھ۔ تو تقسیم خامس یعنی پانچویں جو تقسیم ہے فعل کی، وہ زمانے کے لحاظ سے ہے۔ اس کی 3 قسمیں بنتی ہیں، ماضی، مضارع اور امر۔ بڑی آسان سی بات ہے۔ ماضی وہ جو گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کرتا ہے، جیسے کہ ضربہ، مارا اس ایک مرد نے، گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کر رہا ہے۔ کھایا اس ایک مرد نے، اکلا، اخذا پکڑا اس ایک مرد نے، نصرہ مدد کی اس ایک مرد نے، ذہبا گیا وہ ایک مرد۔ جو کام ماضی میں ہو گیا، گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کروائی جا رہی ہے، تو اسے ہم ماضی کہتے ہیں۔ دوسری قسم ہوتی ہے مضارع۔ مضارع کیا ہوتا ہے؟ وہ 2 زمانوں پر دلالت کر رہا ہوتا ہے، ایک ساتھ نہیں، لیکن وہ ایک صیغہ ہوتا ہے جو 2 زمانوں کے لیے کافی ہوتا ہے، لیکن ایک وقت میں اس سے ایک ہی معنی لیا جاتا ہے۔ مضارع کا صیغہ حال اور مستقبل دونوں زمانوں پر دلالت کے لیے لایا جا رہا ہوتا ہے، حال اور مستقبل۔ یا تو وہ حال والا معنی دے گا یا وہ مستقبل والا معنی دے گا۔ دیکھیں تعریف، وہ فعل ہے جو موجودہ یا آئندہ آنے والے زمانے پر دلالت کرے، جیسے یضربو مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد، ینصرو مدد کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد، یکذبو جھوٹ بولتا ہے یا بولے گا وہ ایک مرد۔ تو آپ اس میں دیکھ رہے ہیں جھوٹ بولتا ہے یہ حال ہو گیا، یا جھوٹ بولے گا وہ ایک مرد، یا جھوٹ بولے گا وہ ایک مرد، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہتے ہیں اس کو ہم مضارع جو موجودہ اور آئندہ آنے والے زمانے پر دلالت کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے فعل کی تقسیمات کی اور تقسیم خامس پڑھ رہے تھے۔ تو تقسیم خامس زمانے کے لحاظ سے 3 قسمیں بنی فعل کی، ماضی، مضارع اور امر۔ ماضی اور مضارع ہم پڑھ چکے۔ امر کیا ہوتا ہے؟ وہ فعل جس کے ذریعے مخاطب کو، یعنی سامنے والے کو جس سے ہم بات کر رہے ہیں، جو مخاطب ہے، اس کو کسی کام کا حکم دیا جائے۔ وہ فعل جس کے ذریعے مخاطب کو کسی کام کا حکم دیا جائے، کسی کام کا آرڈر کیا جائے، اسے ہم امر کہتے ہیں۔ جیسے کہ اضرب تو مار، انصر تو مدد کر۔ تو سامنے والے ہم مخاطب کو ہم امر کا ہم حکم دے رہے ہیں، امر اسی کو کہتے ہیں، فعل امر۔ تو وہ فعل ہے جس کے ذریعے مخاطب کو کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے، اسے فعل امر کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ اسی کے ساتھ ہمارا 11واں سبق فعل کی تقسیمات مکمل ہو چکا ہے، اور 5 تقسیمات ہم پڑھ چکے، پچھلے 2 پارٹ ہم بنا چکے، اور آج ہم تیسرا پارٹ ہم نے اس ویڈیو کا بنایا ہے، اور تیسرے پارٹ میں ہم نے اس کی تقسیم چوتھی اور 5ویں پڑھی ہے۔ چوتھی تقسیم گردان ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے تھی، جس میں ہم نے پڑھا کہ بھئی ایک جامد ہوتا ہے اور متصرف۔ جامد وہ فعل ہوتا ہے جس کی گردان نہیں ہوتی، اور متصرف وہ ہوتا ہے جس کی گردان ہوتی ہے۔ پھر 5ویں تقسیم جو زمانے کے لحاظ سے کی تھی، ماضی، مضارع، امر۔ جو گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کرے اسے ماضی کہتے ہیں، جو حال یا مستقبل پر دلالت کرے اسے مضارع کہتے ہیں، اور جس میں مخاطب کو کسی کام کا حکم دیا جائے اسے فعل امر کہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق آپ کو بخوبی سمجھ آیا ہوگا، اور انشاءاللہ بہت جلد ہم سبق نمبر 12 کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے۔ اس سبق کے متعلق کوئی سوال ہو یا کوئی بات پوچھنی ہو یا کوئی بات سمجھنے میں دشواری ہو رہی ہو تو دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔